دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فاسل فیولز اور دوسرے گرین ہاؤسز گیسز کی وجہ سے ہمارے ارتھ کا ٹمپریچر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ہمارا اوزون لیئر بھی ویک ہوتا جا رہا ہے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا جائے گا تو ہمیں ایک دن زمین چھوڑنی پڑے گی اور کوئی اور پلینٹ اپنے رہنے کے لیے تلاش کرنا ہوگا۔ ویسے تو سولر سسٹم میں 8 سیارے ہیں، لیکن ان 8 سیاروں میں سے اگر کوئی ہمیں جینے کی امید دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مارس ہے، کیونکہ مارس سے ہمیں ایسی چیزیں ملی ہے کہ جس سے ثابت ہو سکتا ہے کہ مارس پر کبھی زندگی ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر مارس کے ساتھ بہت برا ہوا اور مارس ایک مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم مارس کے کچھ ایسے حقائق کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جو کہ آپ کو حیران کر دے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ تو مارس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً 4.5 بلین ایئرز ایگو اسپیس میں موجود گیسز اور ڈسٹ نے مل کر ایک پلینٹ بنا دیا جو کہ سورج سے چوتھے نمبر پر تھا۔ دوستو مارس ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا سب سے چھوٹا پلینٹ ہے جو کہ زمین سے 27 کروڑ کلومیٹر دوری پر ہے۔ یعنی اگر ہم کسی بہت تیز اسپیس کرافٹ کو زمین سے بھیج دے تو یہ مارس تک پہنچنے میں 7 مہینے لگا دے گا۔ مارس کو ریڈ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اینشنٹ رومنز کا ماننا ہے کہ مارس کا یہ رنگ بلڈ اور وارس کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کے مطابق ان کے دیوتاؤں نے جنگیں لڑی تھی اور خون بہایا ہوا تھا۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ مارس کا یہ لال رنگ اس کی مٹی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کی مٹی لال رنگ کی ہے۔ دوستو ہماری زمین کا ایک چاند ہے جو کہ بہت ہی زیادہ حسین ہے، لیکن مارس کی تو 2 چاند ہے اور irregular شیپ کے ہیں اور خوبصورت بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کا نام فوبوس ہے جبکہ دوسرے کا نام ڈیموس ہے۔ مارس پر بہت زیادہ سٹارمز آتے ہیں مٹی کے، جو کہ کئی ہفتوں تک چل رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر اوزون لیئر نہ ہونے کی وجہ سے خطرناک ریڈیشنز برستے رہتے ہیں۔ اگر کوئی سائنٹسٹ اپنا کٹ اتار دے گا تو ان ریڈیشنز سے اس کی موت اسی وقت ہو جائے گی۔ دوستو مارس میں رہنے کے لیے انسانوں کو جو سب سے بڑی امید ملی ہے وہ پانی ہے۔ جی ہاں دوستو، سائنٹسٹ کو مارس پر پانی ملا ہے، لیکن یہ پانی مارس کا اپنا نہیں ہے۔ یہ پانی مارس کے ساؤدرن پولر کیپس پر جمع ہوا ہے، اور تو اور مارس پر ہمیں سوکھی ہوئی دریا بھی نظر آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مارس پر بھی کسی ٹائم ندیاں بہتے تھے۔ ناسا اور اسپیس ایکس بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں مارس پر۔ ایلان مسک نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ سال 2050 تک مارس پر رہنا شروع کر دیں گے، جس میں لاکھوں لوگوں کا رہنا ممکن ہوگا۔ ناسا نے اب تک 5 روورز بھیجے ہیں وہاں پر، جس میں 2 خراب ہو گئے ہیں، لیکن 3 ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ ناسا والے ان روورز کو زمین سے کنٹرول کر کے سارے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں۔ دوستو مارس پر کبھی لائف ہوا کرتی تھی یا نہیں، اس پر سائنٹسٹ صرف اندازے لگا سکتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ پلینٹ پلوٹو جتنا ایک سٹار مارس سے ٹکرا گیا ہوگا، جس سے مارس پر لائف ختم ہوئی ہوگی، لیکن یہ سب ان کے اندازے ہی ہیں۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ مارس پر زندگی ہوا کرتی تھی یا نہیں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔